الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں جو کچھ اللہ نے زمین حلال اور پاکیزہ بنایا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اتباع مت کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک تم کو وہ برائی اور فحش کاموں کا حکم کرتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتوں کا تمہارے دل میں کہنے کا وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کے سلسلے میں جو باتیں تم نہیں جانتے ہو. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید ہم سب پر احسان فرمایا کہ اپنے سب سے پاکیزہ اور مقدس کلام سننے سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول فرمائے. گزشتہ مجلس میں جن آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی ان میں خاص اور اہم بات یہ تھی کہ کبھی کبھی انسان بھٹک جاتا ہے اور کسی کی بات میں آ کر کے اور اس سے اتنی محبت کر بیٹھتا ہے کہ حقیقی اللہ یعنی جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے بھول جاتا ہے، اور ایک عام انسان یا غیر اللہ سے وہ بڑی شدت کی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کو کبھی کبھی گمراہی اور جہنم کے اعمال تک پہنچا دیتا ہے. کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. ان لوگوں سے محبت کر کے اگر تم ہمارے سے
دوریاں اختیار کر لو گے تو کل یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ تم کو بھی اور جس سے تم محبت کرتے ہو ان کو دونوں کو ساتھ ساتھ جہنم میں رہنا اور ڈال دوں گا۔ اس لیے اللہ سے سچی محبت، اللہ کے رسول سے سچی محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت، عظمت پیدا کیجئے جو آخرت بنانے کے لیے بہترین چیزیں ہیں اور یہی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اس وقت جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں بڑی اہم ہے اور ہماری زندگی یوں کہہ لیجئے پورے معاشرے کے لیے ایک بہترین نسخہ اللہ نے بتایا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا رہوں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن کر رہوں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی بیماری پریشانیاں نہ آئیں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو عزت ملے، لوگ عزت اور قدر کریں۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں غربت میں رہوں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کو کوئی ذلیل اور ذلت کی زندگی اٹھانی پڑے۔ ہر ایک آدمی کی یہی خواہش ہے، ہر ایک آدمی یہی چاہتا ہے، وہ محنت کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے وہی بہتر طریقہ بتایا ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا طریقے ہی پر ہم سب خوش رہ سکتے ہیں، صحت مند رہ سکتے ہیں اور عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی کے لیے جتنی اچھی چیزیں ہو سکتی ہے وہ سب بتا دیا ہے، اور اس کے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اپنے بندوں میں جو سب سے زیادہ برگزیدہ اور پاک باز تھے ان کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام، تاکہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ وہ خوشحالی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، وہ سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، بیماریوں سے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، دوستی کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، لکھنے پڑھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ یوں کہہ لیجئے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک کے پوری زندگی کے مسائل اور رہن سہن ساری چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے ہم سب کو بتا دیا، اور اس سے بڑھ کر کے اپنا خاص مقدس کلام میں ان ساری اصولوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، تاکہ جس وقت اگر نبی نہ ہو، جیسا آج ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھو، دیکھو، سمجھو، تم کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں جو اس آیت کریمہ میں ایک اصول اور ایک طریقہ بہترین اللہ بتا رہا ہے، اور وہ ہے کھانے پینے سے تعلق، کھانے پینے سے تعلق۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو حد سے زیادہ کر لے تو اس میں خرابی آ جاتی ہے، اور اگر اس حدود کے اندر میں اپنی زندگی گزارے، چاہے کھانے سے تعلق ہو، پانی پینے سے تعلق ہو، کپڑا پہننے سے تعلق ہو، تجارت کاروبار کا تعلق ہو، اگر حدود یعنی جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلا رہا ہے تب تو خوشحال زندگی، سکون کی زندگی گزارے، اور اگر اس سے زیادہ تجاوز کر دے گا تو پریشانیاں ہوگی۔ لہذا اگر ایک آدمی 2 روٹی کھاتا ہے اور اس میں اس کو سکون ہے، اگر وہ 4 روٹی کھا لیا تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت میں فرق آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی۔ کیوں؟ اس نے اپنی حیثیت سے اور جتنا اس کا معدہ اور جتنے ہاضمے کی قوت تھی اس سے بڑھ کر اس پر دباؤ ڈال دیا، لہذا اس کی طبیعت کا بگڑنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اسی طرح سے پہننے اوڑھنے میں بھی اللہ نے ہم سب کو ایک جائز طریقہ بتایا ہے، کون سا کپڑا پہننا، کون سا نہیں پہننا،
پہن کر کے کس طرح سے رہنا سہنا، تمہاری نیت اس کے پیچھے کیا ہو۔ سونے کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک لمٹ اور ایک حد بتایا ہے، کتنے دیر تک تم کو سونا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب تجھے روزی روٹی کے لیے محنت کرنا ہے، یہ سارے طریقے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم سونا جاگنا کریں گے تو ہمارے لیے بہتر اور صحت مندی کی علامت ہے۔ اس دائرے میں رہ کر کے ہم اگر اللہ کی بتائی ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو عافیت ہے، امن ہے، سکون ہے۔ اور اگر اس کا الٹا کر دیں، حد سے زیادہ اس پر عمل کرنے لگیں تو ظاہر ہے کہ طبیعت میں فرق آئے گی، وقت میں فرق آئے گا، رہن سہن میں فرق آئے گا، بہت سارے معاملات میں فرق آئے گا۔ اگر آنے والی ٹرین، چلنے والی ٹرین اگر اپنے ٹائم سے کچھ لیٹ ہو جائے تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سارا سسٹم نظام میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کا سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے ایک ترتیب بنا دی ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا، کیوں کرنا۔ اگر اس میں الٹ پھیر ہم کر دیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنے جسم میں تغیر و تبدل نظام میں کر دیں تو ظاہر ہے کہ فرق آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کھانے کا ایک اصول بتایا ہے اور کھانے کی ایک ترتیب بتا دیا ہے کہ کیا کھانا، کیسا کھانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص توجہ دیا کہ اس کھانے پینے کے نظام سے صرف تمہاری صحت نہیں بلکہ تیری روح کو بھی سکون ہوگا، تیرے لیے اس میں بڑی خیر اور برکت ہوگی۔ اور اگر تم اس نظام میں کہیں خلط ملط کر دیے تو پھر تمہاری روح بھی پریشان ہوگی اور تمہارا ظاہری جسم بھی پریشان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور ہماری صحت کا فکر کرتے ہوئے کھانے کا ایک اصول اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہم سب کی اور پورے انسانوں کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے سب اصول بتائے، یوں کہہ لیجئے دوا سے لے کر کے علاج تک کہ اللہ نے، بیماری سے لے کر کے اس کے تدبیر اور اس کے علاج بھی اس میں رکھا ہے۔ کسی نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے پوچھا تھا کہ میں پورا قرآن پڑھا لیکن قرآن میں کہیں میڈیکل لائن سے کوئی آیت مجھے نہیں ملی، جبکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں ساری چیزیں اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن میڈیکل کے لائن سے کچھ بھی نہیں ہے، دوا کا کہیں کوئی نام کا ذکر نہیں ہے، کہیں کسی طرح سے کسی بیماری کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میڈیکل لائن سے یعنی ایک انسان صحت مند کیسے رہے اس کو اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے، بس یہ ذکر ہے نماز کا ہے، آخرت کا ہے، عبادت کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، قصے ہیں، واقعات ہیں، حالات ہیں، حلال و حرام کے کچھ مسئلے ہیں، لیکن جو بنیادی ایک انسان کی زندگی کے لیے صحت مندی، تندرستی، اچھا رہنا، اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں۔ ظاہر ہے کہ پورے قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وضاحت کے ساتھ کہیں کوئی چیزیں ایسی نہیں ملے گی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی اور قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کیا اور یوں فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے 2 جملے میں پوری میڈیکل لائن اور اس کے تمام شعبے کو ذکر کر دیا ہے، اور ایک انسان کس طرح سے صحت مند رہ سکتا ہے صرف 2 جملے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ کہاں مجھے تو نظر نہیں ہے قرآن کریم میں کوئی آیت۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگوں کھاؤ پیو میری دی ہوئی نعمتوں میں لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کے مطلب حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، یعنی اپنے لمٹ سے زیادہ مت کھانا، جو وقت ٹائم ہے اس ٹائم میں کھانا، جتنا تمہارے لیے ہے اتنا ہی کھانا، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر تم زیادتی کرو گے، حد سے زیادہ بڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں، معدے سے ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ نے وہیں بریک لگایا
تمہارا کھانا کنٹرول ہونا، تمہارے کھانے کی ایک حد ہونا، ایک لیمٹ ہونا۔ اس سے زیادہ اگر کھاؤ گے پیو گے تو پھر صحت بگڑے گی، صحت میں خرابی آئے گی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اللہ کے پیغمبر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہیں رہو گے یا تم اپنے گاؤں بستی چلے جاؤ گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ طبیعت چاہتی ہے کہ یہیں پہ رہوں کچھ دن، تاکہ آپ کی نظر میں رہ کر کے کچھ تربیت حاصل کر لوں، دین سیکھ لوں۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بستی میں دوا فروش ہوں، یعنی بیماریوں کی دوا جڑی بوٹیوں سے لوگوں کو کیا کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو مدینے میں بھی کوئی چھوٹی سی دکان لگا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے لگا لو، یہ بھی اچھا کام ہے۔ لہذا انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان ایک خیمے ڈال کر کے لگا لیے، جڑی بوٹیاں لائے اور دواؤں کے نام سے ان کو رکھ دیا گیا۔ 15 دن گزر گئے، ایک بھی مریض ان کے پاس نہیں آیا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے تیری دکان کا؟ تمہاری دکان کا کیا حال ہے؟ دوا بک رہی ہے یا نہیں؟ علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 15 دن ہو گئے، ایک بھی مریض نہیں آیا میرے پاس، بیٹھے بیٹھے انتظار کرتا رہتا ہوں، ایک بھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہاں کے لوگ بیمار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہاں کے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہے، آج ان 2 وجہ سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں، کہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ یہ ہے وجہ، کم کھاتے ہیں، پاک صاف کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ جتنے سونے کا حکم ہے اتنا ہی سوتے ہیں، جتنا کھانے کا حکم ہے اتنا ہی کھاتے ہیں۔ پاکیزہ لوگ ہیں، روزے رکھا کرتے ہیں، صحت کے لیے خیال رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہیں نہیں رہ جاتے ہیں۔ لہذا یہ 2 خوبی ہے کہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اسی لیے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول تو اگر ایسا ہے تو مجھے جانے دیجئے، میں اپنی بستی میں دکان لگا لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج یہ 2 بیماریاں ہمارے معاشرے میں خوب داخل ہو گئی اور ہم سب اس کے دلدادہ بن گئے ہوئے ہیں، ہم سب اس کے بالکل عادی بن گئے ہیں اور اس کو اس طرح سمجھا کہ یہ میری مرضی، ہم جتنا چاہیں کھا لیں، میری مرضی ہے، جو چاہیں کھا لیں، میری مرضی ہے، حلال حرام سب لے لیں، میری مرضی ہے، جتنا چاہیں ہم سوئیں، کون اٹھانے والا، کون جگانے والا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، سب ایسے زندہ لاش کی طرح لوگ سو رہے ہیں، 10 بجے تک، 12 بجے تک، رات میں گناہ کر کے، فلمیں دیکھ کر کے، فیس بک پر چیٹ کر کے، واٹس ایپ پر گھوم کر کے، تنہائیوں میں نہ جانے کیا کیا کر کے جوان سو رہا ہے، بوڑھے بھی سو رہے ہیں، گھر کی عورتیں بھی سو رہی ہیں، اٹھ کر کے بس ایک حکم کیا ہوٹل سے ذرا ناشتہ منگا لیا۔ آن لائن کھانے والے مسلمان ذلیل نہیں ہوں گے تو اور کون ذلیل ہوگا؟ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیدار کیا تھا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں حوصلہ بڑھایا تھا، تمہارے اندر بزدلی نہیں ہونا، تم کھاؤ تو پاک صاف چیزیں کھایا کرو، کھاؤ تو حلال چیزیں کھایا کرو، تم کھاؤ تو محنت اور مزدوری کی روٹی کھایا کرو۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے والے اور محنت کرنے والے کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار تشریف لے گئے، ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی بیٹھ کر کے جوتے سل رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے، وہ دھاگے کو رگڑتے تھے اور سخت جوتے کو ٹاکتے تھے۔
اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صحابی کام میں مصروف ہیں، اسی لیے دیکھ نہیں پائے۔ اچانک نظر اٹھتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو لیا اور لے کر کے بوسہ دیا اور یوں فرمایا، اس ہاتھ میں جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں آئے گی، تیری روزی بڑی پاکیزہ ہے۔ آج ہم سست ہو گئے، آج نوجوان سو سو کر کے زندہ دفن ہونے کی طرح ہو گئے، رات بھر چٹ کرتے ہیں، رات بھر گناہ دیکھتے ہیں، ماں باپ اپنے کمرے میں، بھائی بہن اپنے کمرے میں، یہ بزدل قوم، اللہ اکبر۔ غیروں کو جا کر کے دیکھیے، ان کی چہل پہل دیکھیے، ان کے محلوں میں جا کر کے ذرا ایک سیر کر کے آئیے، قسم خدا کی ان کی راتیں کتنی، ہماری تہذیب وہ لے لیے، ہم ان کی تہذیب کو ہم قبول کر لیے۔ وہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھنے والے ہیں، وہ چہل قدمی بھی کرتے ہیں، وہ جا کر کے اپنی ورزش بھی کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے اندر میں یہ حوصلہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ ذمہ داری ہے سب کی، محلے والوں کی، گھر والوں کی، مسجد والوں کی، کہ آپ اپنے نوجوانوں میں یہ بات کہیں۔ صرف نماز کی دعوت ہی کافی نہیں ہے، ان کو میدان کارزار کے لیے بھی ہمت اور حوصلہ بڑھانا بھی ضروری ہے۔ پاکیزہ کھائیے، محنت والی چیز کھائیے، روزی روٹی اپنے حلال بنائیے، پھر دیکھیے خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا، پھر دیکھیے کس طرح اللہ کی مدد آئے گی، پھر دیکھیے نور ایمان میں کس طرح جذبہ آئے گا۔ آج آخر کیوں نہیں ہم کو عبادت کے شوق ہوتا ہے؟ آخر کیوں ہمیں نماز کی محبت نہیں ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کے اندر میں دین کا کوئی کشش نہیں ہے؟ کیوں ہماری ماں بہنیں گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے کی عادتیں نہیں بنا رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے جو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کا طریقہ غلط ہے۔ کھانے پینے کا طریقہ غلط ہے۔ جب کھانے پینے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح سے روحانیت کو نکال دیتا ہے، پھر نیکی اچھی نہیں لگتی ہے، گناہ اچھا لگتا ہے۔ جب گناہ اچھا لگنے لگے اور نیکی سے دل بیزار ہونے لگے تو علماء کرام فرماتے ہیں تم اپنے کھانے پینے پر ذرا غور کر لینا، کہ اس میں تو کہیں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے حلال روزی ہے، لیکن اگر طریقہ غلط ہے تب بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی روزی روٹی پورا حرام ہے، نہیں، حلال ہے لیکن طریقہ غلط ہے، اور جب طریقہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال ہم صحیح نہ کریں، جو وقت بتایا وہ وقت پر نہ کھائیں، جو گولی بتایا وہ گولی نہیں کھائیں، جس طرح سے کھانے کے لیے کہا نہیں کھائیں، تو کیا بیماری جائے گی؟ ڈاکٹر کا قصور نہیں، بلکہ وہ کہے گا تم نے ہمارے بتائے طریقے سے دوا کھا کے نہیں آیا ہے، اس لیے تیری بیماری نہیں جا رہی ہے۔ جب ہمارے طریقے پر تم کھانا پینا کرو گے تمہارے علاج صحیح اور درست ہوگا۔ اللہ نے جو طریقہ ہم سب کو دیا ہے وہ اس کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنی زندگی کو غیر غلط کاموں میں لگا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ عام انسانوں کو اللہ نے کہا، آخر میں دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پہلے عام خطاب اللہ فرمایا سب سے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک، یہودی ہو یا کوئی ہو، یا ایھا الناس، تم کو ہم نے پیدا کیا ہے تو میری مرضی کے مطابق کھانا پینا کرو، کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ۔ مسلمان کے لیے حلال نہایت ہی ضروری ہے، حلال بھی ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پاکیزہ چیز ہو۔ کیا مطلب پاکیزہ چیز؟ مثلا آپ نے ایک سیب خریدا، 1-2 کیجی سیب خریدا، خرید کر کے آپ لائے، اس کو کاٹے، حلال پیسہ ہے، حلال سیب ہے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن کاٹنے کے بعد میں سڑا ہوا نکل گیا، کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ مت کھاؤ، تمہاری صحت اس سے بگڑے گی۔ اللہ، جس پروردگار ہماری صحت کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، لہذا فقہاء کرام لکھتے ہیں اب دیکھو یہ سڑا ہوا جو سیب ہے اندر سے خراب ہے، اگر یہ کھانے کے لائق نہیں ہے کچھ حصہ تو پورا کا پورا اس کو پھینک دو، حلال تو ہے لیکن کھانے کے لائق پاکیزہ نہیں ہے۔
اور اگر کچھ حصہ ایسا ہے جو کھا سکتے ہو تو اس کو کاٹ کر کے اچھے حصے کو کھا لو، لیکن سڑا ہوا حصہ مت کھاؤ۔ یہ ہے طیب کے مطلب ہے۔ دوسری بات، طیب کے مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں حلال کھانا ہے لیکن تم اپنے دین، شریعت، مذہب، سنت کے مطابق کھاؤ، پاکیزہ جگہ پر کھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کھانا پینا سنت کے خلاف ہو، تمہارا کھانا پینا شریعت کے خلاف ہو، تمہارا کھانا پینا غیر غلط لوگوں کے ساتھ میں ہو، تمہارا کھانا پینا شراب کے اڈوں میں ہو، تمہارا کھانا پینا چور چکوروں کے پاس میں ہو۔ نہیں، تمہارا کھانا پینا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اس کے اثرات ہوں گے، اس سے اچھائیاں آئیں گی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، زبان میں حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوگی، آنکھوں میں حیا کی کیفیت ہوگی، دل میں اللہ کی محبت آئے گی، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا آپ کے اندر میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ حلال اور پاکیزہ روزی کا کام ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف ہمیشہ حلال روزی کی طلب اور تڑپ میں رہا کرتے تھے، اور جب موقع ملے تو پھر وہ کھاتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کے خیال خاص رکھتے تھے۔ آج جو عبادتوں کے شوق نہیں، اکثر بچے بے نمازی، اکثر عورتیں بے نمازی، اکثر لوگ بے نمازی، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارا کھانے میں کچھ شک و شبہات ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا اصول تھا، سخی آدمی تھے، ہمیشہ اپنے دروازے ہی پر چرپائی ڈال کر کے سوتے تھے، رات میں اندر روم گھر کے اندر نہیں جاتے تھے کہ شاید کبھی کوئی مسافر مسکین ضرورت مند کو ضرورت محسوس ہو اور امام محمد سے کوئی پاس آنا ہو تو اتنی بھی ہم ان کو تکلیف نہ دیں کہ وہ پریشان ہو امام محمد کو ڈھونڈنے میں اور گھر پہ آواز دینے میں، بلکہ میں پہلے سے تیار ہوں۔ آج کہاں ہے اسے سخی، کہاں ہے اسے سخی؟ آج تو مال کے ہم لوگ کیا ہو گئے، محب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ باہر ہی چرپائی ڈالا کرتے تھے، وقت کے بڑے فقیر تھے تو ان کو بھی لوگ آ کر کے کبھی ہدیہ تحفہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کھانے کے لیے کچھ ہدیے میں آئی چیزیں، اچھی خاصی مقدار تھی۔ جب میں نے غور کیا، دیکھا، دینے والے پر ایک سرسری نظر ڈالا تو مجھے ذرا مشکوک نظر آیا۔ کھانا تو پورا حلال ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا میرے دل میں ایک شک کی کیفیت تھی جو ہماری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح نہیں مانگتی ہے، کسی کو اللہ نے اتنی معرفت دیتا ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک ہو تو کھانے کے لیے وہ تیار اندر سے نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نہیں پسند ہوا تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ تم لوگ کھانا کھا لو، تم لوگ اس چیز کو استعمال کر لو، ہماری روح نہیں مانگ رہی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے، ہماری بھی روح نہیں مانگتی ہے۔ اب تو ایسا ہے، ابا اگر کہیں گے ہم نہیں کھاتے ہیں تو بیٹا تیار، شوہر نہیں تو بیوی تیار ہے، ضائع نہیں ہونا، نہیں ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ پھر کیا کرو؟ کہا کہ فقراء اور مسکین ضرورت مند کو دے دو تاکہ ضائع نہیں ہو جائے۔ لہذا گھر کا ایک شخص گیا فقراء اور مسکینوں کو دینے کے لیے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ بتا دینا کہ انہوں نے اس میں ذرا شک، ان کو مشکوک ہے اس میں کہ یہ کھانا پاک ہے، حلال ہے، لیکن طریقہ کار میں ذرا مجھے شک ہو رہا ہے، یہ بتا کر کے دینا فقراء کو۔ جب دینے کے لیے جو آدمی گیا وہ بتایا کہ ایسا ایسا ہے، سارے فقراء اور مسکین نے کہا کہ جس کھانے میں امام محمد کو شک ہے وہ کھانا ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے۔ کل کا فقیر بھی اتنا متقی تھا، اب تو پڑھا لکھا لوگ بھی نہیں ہیں، زہر لینے میں کیا شک ہے؟ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک ہے؟ فتویٰ پوری دنیا سے پوچھ لیجئے، اس سے پہلے اپنے دل میں پوچھئے کہ کسی کو مجبور کر کے یہ سب لینا کیا جائز ہے؟ نہیں لے رہے ہیں، بیٹا لندن سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ ارے کیا پڑھا؟ یہ جاہلوں والا کام کر رہا ہے، یہ تو جہالت کا کام ہے۔
اس لیے میرے بھائی بزرگوں، پاکیزہ اللہ فرمائے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، تم کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ دیکھو کھانے سے پہلے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، دیکھو یہ چیز میرے صحت کے لیے اچھی ہے یا غیر غلط ہے۔ اگر غیر غلط ہے، کھانا حلال ہے لیکن وہ سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس کو مت کھاؤ، تمہاری صحت میں یہ فرق پیدا کرے گا۔ اس لیے حلال کھانے سے عبادت میں لذت، ایمان میں ترقی، اللہ کی رضا، محبوبیت، مقبولیت، حیا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ کثرت کی طرف نہیں جاتے تھے، حلال کی طرف جاتے تھے۔ ہمارے وہ صحابہ کا دور چھوڑی ہے، اسی ہندوستان میں اور اپنے قریب زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد راستے میں آ رہے تھے، شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، راستہ اندھیرا ہو گیا، تو دیوبند سے پہلے کچھ دور ایک بستی ملی، انہوں نے وہیں اس بستی میں رات ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، ایک بڑے میاں آئے اور آ کر کے دیکھیں کہ یہ اجنبی مولوی صاحب ہیں، پوچھیں کہاں کا مولوی صاحب؟ کہا کہ بڑے مدرسے کا ہوں۔ کہا کہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ جا رہا تھا، رات ہو گئی، اس لیے رک گیا مسجد میں۔ کھانے ہونے کا انتظام ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ رک جاؤ، میرے محلے کا تو مہمان ہے، میں تیرے لیے روٹی لاتا ہوں۔ اور روٹی لایا، اس نے 3 روٹیاں لائے اور لا کر کے پیش کیا کہ کھا لو، پیٹ بھر کر کے کھاؤ، صبح چلے جاؤ گے؟ کہاں صبح چلا جاؤں گا۔ کھلا پلا دیا، سلا دیا، صبح مل لیا، پھر مسافہ فجر کی نماز میں، بڑے میاں فجر اور عشاء پڑھتے تھے مسجد میں۔ کہا کہ چلے جاؤ گے؟ کہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن پھر عشاء میں وہی مولوی صاحب رہ گیا، آیا، دیکھا، ملا، کیا مولوی صاحب گئے نہیں؟ کہا کہ دل چاہ رہا کہ ایک رات اور اس مسجد میں گزاروں۔ اچھا، کھانا؟ کہا کہ جو اللہ کل کھلایا آج وہی کھلا دے گا۔ کہا کہ رکو، مہمان 3 دن کے لیے ہوتے ہیں، آج بھی تجھے روٹی لا کے دیتا ہوں۔ آج 2 روٹی لائے، اس نے کھلایا، کھا لو، صبح چلے جانا۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا۔ صبح فجر میں پھر مسافہ کر کے بڑے میاں نکل گئے۔ عشاء میں پھر آئے، مولوی صاحب وہیں پڑے ہیں، سلام کیا، ارے بھائی گئے نہیں تم، یہیں ہو؟ کہا کہ دل چاہا کہ ایک رات اور اس مسجد میں رک جاؤں۔ اچھا، 3 دن میں مہمان نوازی کرنا نبی کی سنت ہے، روٹی آج بھی تیرے لیے لاتا ہوں۔ آج 1 روٹی لایا، پہلی رات کتنے؟ 3، دوسری رات 2، اب تیسری رات 1 روٹی، کھا لو، صبح چلے جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا۔ فجر نماز دونوں ساتھ میں پڑھے تو بڑے میاں سوچے پتہ نہیں پھر نہ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے زبردستی ان کو کہا چل تم کو رخصت ہی کر لیتا ہوں تب جاؤں گا، ورنہ میں ادھر چلا جاؤں گا تو پھر رہ جاؤ گے، آؤ تجھے بس بیٹھا دیتا ہوں، رخصت کرا دیتا ہوں، چل۔ کہا کہ کیوں اتنا ضد آپ کرتے ہیں؟ میری مرضی، جاؤں یا نہیں جاؤں، آپ سے تو کھانا تو مانگ نہیں رہا ہوں میں، آپ اپنی مرضی سے کھلا رہے ہیں، آپ کو زور زبردستی تو نہیں کرتا ہوں، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا تم اتنا یہاں رکنے کے لیے اتنی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تیری رشتہ داری بھی محلے میں کوئی نہیں ہے، کوئی ابھی تک کسی نے روٹی کے لیے تجھے پوچھا بھی نہیں ہے، تو پھر اتنے رکنے کے لیے اتنی ضد بضد کیوں ہو؟ یہ تم بتاؤ، تب ہم بتائیں گے کیوں تم کو اتنے ضد سے میں رخصت کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ مسئلہ ایسا ہے بڑے میاں کہ پہلی رات میں تم نے جو 3 روٹی کھلائی نے، اتنی اس میں لذت، نور، عبادت میں اتنا شوق کہ رات بھر میں عبادت کرتا رہا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو 3 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی مجھے، تیری روٹی کی حلال کی برکت سے مجھے عبادت میں اتنا شوق، اتنی لذت آئی، اور اس کی برکت سے رسول اللہ کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ تو میں سوچا کہ اس بڑے میاں کی روٹیاں اور کھاؤ، اس لیے دوسری رات بھی ٹھہرا۔ دوسری رات جب 2 روٹی کھلایا تب بھی عبادت میں بڑی لذت ملی مجھے، اور 2 مرتبہ آقا کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ میں سوچا اور 1 دن رک کر کے اس بڑے میاں کی روٹی کھا لوں، حلال ہے، کھا لوں، خوب کھا لوں،
اسی لیے میں تیسری رات بھی رکا تاکہ بڑے میاں کی روٹی کھا لوں، ہو سکتا ہے ایک بار دو بار اور آقا کی زیارت ہو جائے۔ تم نے ایک روٹی جب ایک رات میں اس میں کھلائے تو ایک ہی زیارت ہوئی رسول اللہ کی، اور عبادت میں بڑی لذت آئی۔ اس لیے میں رک رہا ہوں کہ اگر یہ روٹی کا ٹکڑا بھی کھلاتا رہے تو میں کھا کر کے جاؤں گا، اس لیے تیری روٹی میں اتنی لذت ہے، نور ہے، برکت ہے، عبادت کی شوق ہے، نبی کی زیارت ہے، اس لیے اس کھانے کی طرف میرا شوق اور رہنے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کھانے کا کوئی اثر نہیں، جو چاہو کھا لو، حلال ملے حلال، حرام ملے حرام، سود کی دعوت ہو تب بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کیا کھانا کھلایا، کیا ولیمہ کیا ہے، لون پر لے کر کے کھا لو۔ جانتا ہے کھانے والا کہ یہ غریب آدمی مانگ کر کے آیا ہے، لون پر دعوت کیا ہے، جانتا ہے پھر بھی جا کے کھاتا ہے، مسافہ کرتا ہے، لفافہ دیتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج بے نمازی ہم کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچے بے نمازی کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو سلام کرنا کیوں نہیں آتا ہے؟ آج ہماری بچیاں کالجوں میں جا کر کے پڑھنے کے نام پر غیروں کے ہاتھ میں کیوں بک رہی ہے؟ کیوں ہمارا دل اتنا کمزور اور بزدل ہو گیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ہم دین کو زندہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ کھانا غیر غلط، طریقہ غلط۔ بڑے میاں اسی لیے میں رک رہا ہوں اور کچھ بھی مجھے نہیں ہے، تم کیوں بھیج رہے ہو مجھے وہ بتاؤ۔ دیکھیے جواب دیا کہ مولوی صاحب مسئلہ ایسا ہے، میں فجر پڑھ کر کے محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہوں، جنگل میں گھاس کاٹتا ہوں، پتے چنتا ہوں اور بازار میں بیچتا ہوں، اتنے ہی میں کماتا ہوں جس سے میرے گھر میں 3 ہی روٹی بنے، زیادہ میں کماتا بھی نہیں، بس گزار چلا جائے۔ یہ دنیا ہے، مسافر کی دنیا ہے، یہاں ٹھکانہ بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلڈنگ محل بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں تو مسافر کی طرح گزرنا ہے مجھے، اسی لیے محنت کرتا ہوں، اتنا گھاس کاٹتا ہوں، پتے چنتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں، 3 روٹی کے بقدر میں آٹا گھر میں لے کے آتا ہوں، بیوی پکاتی ہے 3 روٹی اور ہم لوگ 3 لوگ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے اور میرا ایک بیٹا ہے۔ پہلے رات میں مشورہ کیا کہ ایک اللہ والا، ایک مولوی صاحب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مہمان کے طور پر، میں چاہتا ہوں اپنی روٹی ان کو کھلا دوں۔ بیوی کہنے لگی کہ میری بھی روٹی مہمان کو کھلا دو۔ میرا بیٹا بھی کہا کہ ابا میں ایک رات بھوکے سو جاؤں گا، میرے ہی روٹی میرے مہمان کو کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ آج تو اپنے کھانے سے فرصت نہیں ہے، صبح اٹھا تب بھی کھانا، بستر پر جاتے جاتے کھانا، چلتے چلتے کھانا، کھانے کا مزاج بنا لیا ہے ہم لوگوں نے۔ تسبیح نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، قرآن نہیں۔ جمعہ کو اگر گوشت نہ پکے تو مسلمان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، گھر میں جا کر کے کہنے لگتے کہ آج تو جمعہ نہیں لگا، سورہ کہف نہیں پڑھا، جمعہ کا کوئی مزہ نہیں ہے، دل میں کوئی اثر نہیں کہ ہم آج جمعہ پہ سورہ کہف کی تلاوت نہیں کیا، آج جمعے کی نماز کی سنت ٹھیک سے نہیں پڑھا، کو درود نہیں پڑھا، نبی کو نذرانہ نہیں پیش کیا، ہمارے چہرے میں کوئی فرق نہیں۔ گوشت گھر میں نہ پکے تو چہرے میں بدلاؤ آ جاتا ہے، گھر کے بچے سب لوگ کہنے لگتے ہیں جمعہ پھیکا پھیکا ہو گیا۔ مت اتنا کھانے کے پیچھے پڑیے، کہیں ایسا نہ ہو عبادت اور کلمے سے محروم نہ ہو جائیں۔ کہا کہ پہلی رات 3 روٹی دے دیا نے، ہم لوگ سب بھوکے سو گئے، ایک رات گزار لیا، برداشت کیا۔ دوسری رات جب آیا تو میرا بیٹا برداشت نہیں کر سکا، اس لیے اس کی روٹی اس کو اور اپنی اور بیوی کی روٹی تم کو کھلایا میں۔ 2 رات سے میری بیوی بھی بھوکی رہی رات میں۔ او میری ماں بہنوں، کھانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو تم، بازاروں کے کھانے کا دل دادا آج کی عورتیں ہو گئی ہیں، آن لائن سے منگانا ان کا فیشن ہو گیا ہے، نہ ذکر آتا ہے نہ قرآن کی تلاوت، کبھی یہ شوق نہیں کہ ہمارے بچے بے نمازی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بے نمازی ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے، بس کھانے کی فکر، کھانے کی فکر۔ بیوی بھی 2 روٹی 2 رات سے بھوکی، اس لیے دوسری رات 2 ہی روٹی میں کھلایا آپ کو، اور تیسری رات جب آیا تو بیوی کو بھی حالت دیکھے بہت خراب ہے، تو میں نے کہا کہ تو اپنی روٹی کھا لے، میں 1 رات اور برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے میں مرد ہوں، اس لیے 3 رات سے میں بھوکا ہوں، تجھے کھلا رہا ہوں تاکہ نبی کے مہمان بھوکے نہ رہے۔
اس لیے تجھے 3 روٹی پہلی رات، دوسرے میں 2 روٹی اور تیسرے میں صرف میری روٹی، بچہ کھا لیا، بیوی کو کھلا دیا۔ اس لیے اب اگر تو چوتھے دن بھی رک گیا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں سوچا کہ تجھے رخصت کر دوں تاکہ تمہارا یہاں رہنا اور پھر میرا یہ نہ کھلانا میرے لیے برداشت کی بات نہیں ہوتی، اس لیے ضد کر کے تجھے رخصت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ کھانے میں نمازیں چھوڑ دیا، کھانے میں درود پڑھنا چھوڑ دیا، کھانے کے پیچھے آ کر کے ہم نے کبھی اللہ کی قدر کرنا چھوڑ دیا۔ سوچئے اللہ فرما رہا ہے، اس لیے آج جو شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے، نیکی کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، نماز پڑھنا دشواری آ رہی ہے، زبان سے ذکر کرنا مشکل آ رہا ہے، سلام کرنے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ کی بے حرمتی کرنا ہمارا فیشن بن گیا ہے، پڑوسیوں کو ستانا ہمارا مزاج بن گیا ہے، بڑوں کو بے حرمتی کرنا، گالیاں دینا، فحش کرنا، فلمیں دیکھنا، بدکاری کرنا، زناکاری کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا معاشرے کا فیشن بن گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، درست کرنا۔ اس لیے کھانا جتنا اچھا ہوگا نیکی کے جذبات بھی اتنے ہی پیدا ہوں گے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نیکی کیسے پیدا ہوتی؟ کھانے پینے سے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے مہمان بنے تھے کون؟ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ۔ پہلے چٹھی لکھیں، پہلے دور میں تو کیا تھا، مہینوں میں خط پہنچتا تھا، خط لکھیں ان کے ہاں کہ آپ کے یہاں فلاں تاریخ فلاں مہینے کے ہم آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتے ہیں 1 رات کے لیے، اس لیے میں آ رہا ہوں فلاں تاریخ۔ پہنچ گئے وقت پر۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا کہ بڑا عالم آ رہا ہے، بزرگ آ رہا، اللہ والا آ رہا ہے، فقیہ آ رہا ہے، علم والا آ رہا ہے، ذرا اچھا کھانا پکاؤ، اس کا استقبال اچھا سے کرنا ہے۔ بیٹیوں نے بھی خوب جم کر کے ان کے لیے اچھا کھانا، صفائی ستھرائی سب کچھ کیے۔ جب وقت پر پہنچے، رات کا دسترخوان لگا، حضرت امام محمد علیہ الرحمہ دیکھیں کھانے پر ایک نظر دیکھ کر کے بیٹھے کھانے کے لیے، جتنا کھانا تھا سب کھا گئے، سب کھائے۔ جتنا مطلب ایسا نہیں جیسے ہم لوگوں کے ہاں رکھا رہتا ہے، ایسا بھی نہیں، جتنا کے مطلب بقدر ضرورت جتنا دسترخوان پر وہ سب کھا گئے۔ ہمارے اور آپ کے دسترخوان پر تو اتنا کھانا جتنا ہاتھی کھاتا ہو، ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ سب کھا گئے تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا یہ کیسا مہمان ہے، اتنا کھانا کھاتا ہے تو یہ عبادت کیا کرے گا، نماز کیا پڑھے گا، یہ تہجد کیا پڑھے گا؟ آج تک کہ میرے گھر میں ایسا کبھی کوئی مہمان ہی نہیں آیا کہ اتنا کھانا کھایا ہو، اور آپ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، بڑا اچھا مہمان، بڑا اللہ والا بزرگ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ تو کھانے والا نکلا، ٹھیک مہمان نہیں ہے۔ کل مہمانوں کی عزت گھر میں کس سے ہوتی تھی؟ عبادت سے ہوتی تھی۔ کس سے ہوتی تھی؟ اور وہ جاتے بھی تھے تو عبادت ہی دکھاتے تھے۔ مصلی کہاں ہے تیرے گھر میں؟ رات میں اٹھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، مصلی رکھ دو، پانی رکھ دو، تسبیح رکھ دو، قرآن رکھ دو۔ ہم لوگ خود اپنے بچپنوں میں دیکھا ہے، سنا ہے۔ اب مہمان جو آتے ہیں تو وہ عبادت لے کر کے نہیں آتے ہیں، نہ عبادت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، گناہ لے کر کے آتے ہیں، گناہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ آئیں گے تو وہ گھر کی حیثیت کو دیکھیں گے، اس کا صوفہ کیسا ہے، اس کی فریج کیسی ہے، اس کے گھر کے لوگ موبائل کیسا استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں کیا کیا ہے نظام۔ پھر وہ بیٹھیں گے تو صرف موبائل دکھاتے ہیں، یہ تصویر ہے شادی کی، یہ ہے وہاں گھومنے کا، یہ ہے وہاں کی، یہ دیکھو میری تصویر۔ بچے بوڑھے سب دیکھ کر کے وقت گزار دیا، موبائل شاندار دکھایا، بیچارہ غریب ہے، بچے کے پاس میں اتنا شاندار موبائل نہیں ہے، یہ چلا گیا گھر سے، نہ نماز پڑھا نہ تلاوت دکھایا۔ جانے کے بعد بچے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، دیکھا جو آئے تھے ان کے موبائل کتنا شاندار تھا، اس کی فوٹو کتنی اچھی لگتی تھی، وہ کہاں کہاں گھومنے کے لیے جاتے تھے، فلاں فلاں، آپ ہم کو بھی وہاں لے جائیے، ہم کو بھی موبائل دیجئے، ہم بھی تصویر کشی کریں گے۔ کیا ہوا؟ آیا مہمان، گناہ چھوڑ کر کے چلا گیا، رات بھر کھایا سو گئے۔
بیٹیوں نے کہا کہ اچھا چھوڑو کھانے کو، بھوکا ہوگا مسافر، دیکھیں گے رات میں عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ پانی رکھ دیا گیا، مصلی رکھ دیا گیا، صبح دیکھیں گے۔ صبح جب وہ اذان ہوئی، کمرے سے نکلے، بچیاں فوراً گئی کمرے میں، مصلی دیکھتی ہے نشان زدہ، جیسا ہم لوگ رکھے تھے ویسا ہی ہے مصلی، پانی بھی استعمال نہیں کیا، لگ رہا ہے رات میں خوب کھایا اور دم دم سویا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے، کھا کے آ جاؤ تو ولیمے کے دعوت سے، اس کے بعد کیا ہوا آج فجر میں آئے، نہیں کھا کر کے آیا، اتنا تو کہاں آئے گا مسجد میں تو۔ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ وضو بھی نہیں کیا، مصلی بھی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اب بچیوں میں اور پریشانی، یہ مہمان تو بس ویسا ہی مہمان ہے۔ اپنے والد حضرت امام شافعی سے شکایت، کیسا مہمان، کھایا خوب سویا خوب۔ بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، مہمانوں کے طریقہ نہیں ہے۔ جب رخصت کرنے لگے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تو ان کے چہرے میں بڑی بے چینی تھی، یہ تو چلا جائے گا، جواب دینا میرا مشکل ہو جائے گا بچیوں کو۔ حضرت امام محمد دیکھیں، کہا کہ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا ہے بتائیے پریشانی؟ کہا کہ ایک پریشانی یہ ہے، میں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خوبیوں کا تذکرہ گھر میں خوب کیا تھا۔ نبی کی یہی سنت ہے کہ جب کوئی مہمان تیرے گھر میں آئے تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ گھر میں کرو، تاکہ گھر والے بھی اس کی قدر کریں، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، ورنہ بچے نفرت کریں گے، گھر والے نفرت کریں گے، بلکہ آنے والے مہمان کی خوبیوں کا، اچھے تعلقات کا، اچھے اخلاق کا